السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ محترم سامعین کرام، اللہ کا شکر ہے فجر کی نماز ہم نے اور آپ نے ادا کر لی۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب المساجد، حدیث نمبر 725، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جس نے فجر کے وقت کی 2 رکعت پڑھ لی اس کے لیے دنیا اور دنیا کے اندر جتنا سامان ہے سب موجود ہے۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے۔ سب سے بڑا پیسے والا، دولت والا وہ ہے جو فجر کا نمازی ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ جو آیت میں نے پڑھی وہ سورہ لقمان، سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس آیت کو میں 2-4 حصے میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پہلے ہم شروع کرتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ اب جب آ گیا اے لوگوں تو ایمان والے بھی شامل ہیں، دوسرے بھی شامل ہیں۔ ڈرنا ہے تو کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے، اپنے رب سے ڈرو۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنی اولاد کے اور اولاد اپنے باپ کے یعنی ماں باپ کے کام نہیں آئیں گے۔ پھر آگے کہا ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور تم لوگوں کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تم لوگوں کو اللہ کے بارے میں دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اب آئیے ذرا اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ اب ڈرنے کا مطلب کیا؟ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا وہ کرو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1987۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ ابو ذر اللہ سے ڈرتے رہو تم جہاں کہیں بھی رہو۔ مسجد میں بھی ہے تو اللہ کا ڈر، مارکیٹ میں بھی ہے تو اللہ کا ڈر، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ ہم اور آپ جب برائی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ادھر تاکتے ہیں، ادھر تاکتے ہیں، ادھر تاکتے ہیں، ادھر تاکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اوپر تاک لے تو ٹینشن ہی ختم ہو جائے۔ صرف اوپر تاکنے کا مسئلہ کہ بھائی ہمارا کنیکشن اوپر سے ہے، یہ اگر دل میں رہے تو ہم اور آپ چھوپاچ نہیں کریں گے، اس کی ٹوپی اس کو نہیں پہنائیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، غلط مال کو صحیح مال بتا کے نہیں بیچیں گے، اور ہمارا مال کم ہے لیکن اس کو بڑھا کر یا بڑھا ہوا ہے تو کم گھٹا کے نہیں بیچیں گے۔ اللہ سے ڈرو چاہے جہاں کا۔ اس لیے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت وَأَتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور اگر برائی ہو جائے تو نیکی کر لو، یعنی جہاں برائی ہو نیکی کرتے رہو۔ پھر آگے کہا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملو۔ ہم اور آپ پیسے سے لوگوں کا دل نہیں جیت سکتے ہیں، یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ ہم اور آپ جس کی مدد کر رہے ہیں وہ ہماری تعریف کرے گا، یہ بھول جائیے، وہ آپ کو پہلے گالی دے گا۔ ہم اور آپ جس کی ہیلپ کر رہے ہیں وہ پہلے گالی دے گا۔ تو اللہ کے لیے اگر کر رہے ہیں تو ہم کو ٹینشن نہیں، بالکل ٹینشن نہیں۔ اور اچھے اخلاق سے ملنا ہی، مسکرا کر ملنا ہی سب سے اہم چیز ہے۔ آج لوگ ملتے کہاں ہیں؟ ٹینشن میں ہیں۔ تو اچھے اخلاق سے ملا کیجئے، یہی بہتر ہے۔ ہمارا اور آپ کا اخلاق اچھا ہے، دولت رہے نہ رہے ہم لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں۔ تو کہا اپنے رب سے ڈرو۔ پھر آگے کہا اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ یہ باپ کا ذکر آیا، اس میں ماں بھی ہے، ماں باپ دونوں ہیں، کام نہیں آئیں گے اپنی اولاد کے۔ آج دیکھ لیجئے دنیا کا جو پورا نظام ہے، ابا بڑی محنت کر رہے ہیں، اپنا دیش چھوڑ کر پردیس جا رہے ہیں، کما رہے ہیں، ہماری اولاد صحیح رہے، لیکن یہی اولاد ہے سیدھا بولتی ہے الا ماشاء اللہ۔ ابا نے کیا کیا ہمارے لیے؟ کچھ نہیں کیا۔ اور میں اکثر بولتا ہوں جب تک پیسہ ہے ابا 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 ابا، پیسہ جہاں ختم ہوا ڈبا ڈبا ڈبا، بڈھا کو سائڈ کرو، پورا کھیل اس کا ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا عرب میں کمائے، دولت بھیجے، یہاں آئے جمائے، اولاد نے سب اڑا لیا،
اور ابا کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا، ختم. ایسی دولت، ایسی اولاد. اس لیے زیادہ دولت بھی مت کمائیے اولاد کے لیے، اپنے لیے کمائیے. اب یہ بات لوگوں کے دماغ میں گھستی ہی نہیں ہے، کتنا بھی گھسائیے نہیں گھستی. اولاد کے لیے بہن کو ترکہ نہیں دے رہے ہیں اولاد کے لیے، تاکہ ہماری اولاد کے لیے جمع رہے. 6-5 کر رہے ہیں، بھائی کا مار رہے ہیں، بہن کا مار رہے ہیں، اس کا مار رہے ہیں، اس کا مار رہے ہیں، اولاد کے لیے. اور یہی اولاد دعا بھی نہیں کرے گی. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم اور آپ جو ہمارے ابا گزر گئے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں. دادا کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں. کون یاد کرتا ہے؟ تو یہاں کہا کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا. پھر کہا اولاد بھی اپنے ماں باپ کے کام نہیں آئے گی. اولاد کا بھی دیکھیے، ابا ہیں، امی ہیں، بہن ہیں، بہن کے لیے لوگ ان کی شادی کرنی ہے، پردیس میں گئے ہیں، کما رہے ہیں، بہنوں کی شادی ہو گئی، بھائی لوگ پڑھ لیے. پھر اس کے بعد ابا نے بڑے لڑکے کو گھر سے نکال دیا، اپنا کام ہو گیا تو ان کو نکال دیا. دیکھ ہی رہے آپ، اللہ ماشاء اللہ. کبھی کبھی بڑا بھائی بڑا ہوشیار رہتا، پورا کما اما کے اپنے سائڈ کر کے، جھگڑا کر کے اپنے بھائیوں سے سائڈ ہو جاتا پوری دولت لے کے. لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا. اکثر بڑے بھائی کا مسئلہ یہ، وہ باپ سمان ہے، اور باپ سمان جب ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کے بچوں کو پالنے میں وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور جب ان کے بچوں کا ٹائم آتا ہے تب سب بھائی لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. آپ اپنا جانو، کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو کاہے کو ہم اور آپ دھوکے میں ہیں؟ اکیلے ماں کے پیٹ سے آئے تھے، اکیلے جانا ہے. ایسی دولت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے کے پلیز مت مریے جو ہمارے لیے دعا بھی نہ کرے، تو دھوکے میں نہ ڈال دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4771، کہا جب ایک آیت اتری سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد ایک جملہ کہا اپنی بیٹی فاطمہ سے، فاطمہ سلینی ما شئتی من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. فاطمہ دنیا میں جو مانگنا ہے میرے مال میں سے مانگ لے، کل قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا. اب اس پر غور کیجئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے لیے کام نہیں آئیں گے تو ہم نے اور آپ نے جن کو بڑا مرتبہ دے رکھا ہے وہ ہمارے کیا کام آئیں گے؟ تو کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے کوشش کرنا ہے، لگے رہنا ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. پھر آگے کہا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دیں. ہم اور آپ بالکل دھوکے میں چل رہے ہیں. دنیا کی زندگی ہمیں اور آپ کو دھوکے میں ڈال رکھی ہے. کیسے؟ ایک حدیث میں حدیث میں آیا، صحیح مسلم کتاب الجنہ حدیث نمبر 2858، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال کیسی ہے. واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ھذہ فی الیم، یعنی بالسبابہ فی الیم فلینظر بما ترجع. اللہ کی قسم، دنیا کے مقابلے میں آخرت کی حیثیت یہ ہے کہ تم لوگ سمندر کے سامنے بیٹھے ہو اور سمندر میں اپنی انگلی ڈالو، اس طرح ڈالو، کتنا پانی یہ انگلی لے کے آتی ہے، بس اتنا پانی ہی دنیا ہے اور پورا سمندر آخرت ہے. نہیں سمجھے؟ ہم اور آپ بڑے دھوکے میں ہیں. دنیا کی مثال ایسی ہے کہ سمندر کے سامنے ہم ہیں، چاہے جو بھی سمندر لے لیجئے، سمندر کے سامنے ہے اور سمندر میں اپنی انگلی ڈالے، یہ بس ایک انگلی ڈالیے، پورا ہاتھ بھی نہیں ڈالنا ہے، ایک انگلی ڈالیے، ایک انگلی ڈالیے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ انگلی کتنا پانی لے کر آتی ہے، کتنا پانی لگا ہوا رہے گا. جتنا پانی اس میں لگا ہے وہ دنیا کی حیثیت ہے، بس اتنا پانی ہی دنیا ہے اور پورا سمندر آخرت ہے. تو ہم اور آپ پورا سمندر چھوڑ کر صرف اس میں لگے ہوئے پانی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کتنے بڑے دھوکے میں ہیں ہم اور آپ میرے بھائیو. اس لیے اس دھوکے سے بچنا بہت ضروری ہے. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2320، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. اگر دنیا کی حقیقت
اور کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک ہوتی مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک چلو پانی بھی نہیں پلاتا. پوری دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک کچھ بھی ہوتی مچھر کے پر کے برابر ہوتی. اس کا پر کتنا چھوٹا ہوتا, اگر اس کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی نہیں پلاتا. لیکن جب پانی پلا رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی حیثیت نہیں. تو ہم اور آپ مچھر کے پر کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں. پورا جھگڑا اسی کا ہے, پر مل جائے بس ختم. تو میرے بھائی یہ دنیا ہے, اور دنیا بڑی دھوکے باز ہے, اور دنیا بڑی مطلبی ہے میرے بھائیو. مطلب ہے تو سٹتے ہیں, مطلب نکل گیا تو ہٹتے ہیں. کوئی پوچھتا نہیں آپ کون ہے بھائی, کوئی نہیں پوچھتا. اس لیے اپنے پیر پر رہیے, سترک رہیے, دوسروں سے امید مت لگائیے, اور دوسروں سے امید کی خاطر کسی کی ہیلپ بھی مت کیجیے. کتنے لوگ بولتے ہیں کہ میں ہیلپ کر رہا ہوں تاکہ میرا جب برا وقت آئے گا تو وہ ہیلپ کرے گا. یہ کیوں سوچتے ہیں کہ آپ کا برا وقت آ جائے گا؟ آپ کہیے کہ اللہ میرا آئے ہی نہ, اور ہم دوسرے کی ہیلپ کرتے ہی رہیں, اور جب میرا وقت آئے تو ہی سہارا بن جائے. یہ اصل ہے. پھر آگے کہا کہ اللہ کے بارے میں بڑا دھوکے باز تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ دھوکے باز کون ہے؟ وہ ہے شیطان. ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6. شیطان تمہارا دشمن ہے, تم اس کو دشمن بنا لو. اب دیکھیے اللہ بول رہے دشمن ہے, دشمن بنا لو. اور اس نے کہا نا کہ میں گمراہ کروں گا, وہ تو چیلنج دیے بیٹھا ہے. اس کا چیلنج ہمیں اور آپ کو قبول ہے؟ بڑا دھوکے باز ہے وہ. قبول ہے؟ پورا کھلا چیلنج ہے. ایک تو ہوتے چپکے سے کچھ کرنا, ایک سیدھا سیدھا چیلنج دے رہا ہے, یہ بھائی یہ آدمی ایسا ہے تو ایسا ہے, اب کیا کرنا ہے؟ تو شیطان دشمن ہے تو اس کو دشمن سمجھنا. اور اس کی اسٹائل بھی بہت نرالی ہے. وہ ہر ایک کے پاس الگ الگ طریقے سے آتا ہے. نوجوانوں کے پاس اس کے آنے کی اسٹائل الگ ہے. ارے تم اکیلے ایک نمازی ہو, واہ رے واہ, فلانے بھیا, فلانے دادا, فلانے چاچا بوڑھے ہو گئے تو نمازی بنے تھے. صحیح بولے, صحیح پکڑے ہیں. اکیلے تم داڑھی رکھ رہے ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ بڈھا کہیں گا. ارے جوانی ہے, ذرا عیش کر لو. صحیح بولا. یہ من میں ڈالتے رہتا. اب مارکیٹ سے گھسیے تو من میں ڈالتے رہتا, کتنی لیڈیز سب جا رہی ہے, کون دیکھ رہا ہے؟ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے, وہ تو اوپر والا دیکھ رہا ہے. کیسے بہکاتا ہے. اور ایک بات اور کہہ دو, نہیں بولنا چاہیے. شادی سے پہلے ہر عورت بڑی اچھی لگتی ہے, اور شادی کے بعد نفرت پیدا ہو جاتی. بولتے ایسا کیوں بھائی؟ تو شیطان بہکاتے رہتا. ارے مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, تھوڑا ڈنڈا ہی تو مارنا ہے نا ہاتھ میں, کون دیکھ رہا ہے؟ اگر اس طرح ڈنڈا مار لوں گا تو میرا سامان بہت بکے گا اور پیسہ بہت آئے گا. بھنگار والے کوئی ہے, وہ جانتے ہوں گے, بھنگار والے, بھنگار میں پیسے کا انبار, ایکدم پیسہ ہی پیسہ ہے. اور وہ لوگ ٹرک کا ٹرک کیسے کم کر دیتے پتا نہیں, بہت ہوشیار ہوتے ہیں ایکدم. ایسا سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو عام ایک سروے ہے, پیسہ سب چل رہا ہے ایکدم معمولی صاحب پیسہ وسا. شیطان بہکاتا کہ بنا لے. حرام طریقہ ہمیں اور آپ کو دکھاتا, بولے پیسہ جمع کر لو, پیسہ جمع کر لو, بعد میں سدھر جائیں گے. ایک حج پڑھ لیں گے پورا پاپ دھل جائے گا. کائے کو ٹینشن لینے کا؟ یعنی گویا کہ واشنگ مشین ہے, ایک دم اندر گھسے اور سب صاف, کپڑے کی طرح سب صاف ہو جاتا. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا اقتلوا یوسف, پھر آگے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, سورہ یوسف کے اندر کہ یوسف کو قتل کر دو, پھر بیچ کا ٹکڑا ختم ہو کے آگے بعد میں سدھر جاؤ گے. ابھی قتل کر دو, بعد میں سدھر جاؤ گے. جیسے ہم لوگ کو دل میں ڈالتا, ابھی 6-5 کر لیتے ہیں, کچھ کر لیتے ہیں, تھوڑا وہ جب مال جمع ہو گیا اللہ توبہ کر کے سب کو بالکل واشنگ مشین میں ڈال کے ایک دم صاف کر لیں گے. توبہ تو ہے ہی الحمدللہ. بھاگاتے رہتا, اور اس کی اسٹائل بہت پرانی ہے. فجر میں ایک اکیلے نمازی ہیں آپ, ظہر میں ملا کے پڑھ لیں گے. واہ رے واہ, واہ رے. اور اتنے مسئلے مسائل لے کر آتا ہے, فلانے مولانا تو ایسا بولے تھے, وہ ایسا بولے تھے, تو ایسا بولے تھے, تو ایسا بولے تھے, ایسا.
نہیں بھائی یہ مسئلہ ایسا ہے تو یہ ایسا تو ایسا تو سب پوری لسٹ ہے ہمارے پاس. کیسے وہ بھاگاتا ہے. ٹھنڈی میں یہ نہیں کہا اے بھائی رضائی ہٹا سیدھا اور سیدھا وضو بنا اور چل مسجد, ایسا دل میں کہا, اس کو پکڑ کے لانا پڑتا. ہاں لیکن آ کے آپ کو پکڑ کے نہیں کہے گا اے مت نماز پڑھ, ایسا نہیں ہے, وہ دل میں ڈالتے رہتا. جماعت سے ضروری ہے کہ گھر میں پڑھ لیں گے. اس کی اسٹائل بہت پرانی ہے تو اس کی اسٹائل سے بچ کے رہیے گا. ہم اور آپ جس اسٹائل میں, وہ اسی اسٹائل میں آگے بات کرے گا. کتنے بچے امتحان دے رہے ہیں, پاس ہو سکتے ہیں لیکن اس کے دل میں ڈال دیا تو فیل ہو جائے گا. اور اس سے پہلے کہ کچھ بچوں نے سوسائڈ کر لیا اور بعد میں پتا چلا رزلٹ ارے وہ تو پاس تھے. ہمیں اور آپ کو گھبراہٹ میں ڈالتا اللہ کے بارے میں. اللہ میرے بارے میں کیا, اللہ چھوڑتے نہیں مجھے. اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے, ابھی میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. مومن کو غم میں ڈال دینا شیطان کو اچھا لگتا ہے, جبکہ ہمیشہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے بارے میں اچھا گمان. میرے اللہ نے میری تقدیر لکھی ہے تو میرا غلط کیسے ہو جائے گا. بھئی میری روزی اتنی لکھی ہے, میرے رب نے لکھی ہے اور لکھنے والا اللہ ہے, تو میرے ساتھ غلط کیسے ہو جائے گا. یہ جس دن ہمارے اور آپ کے دل میں بیٹھ گیا ٹینشن نہیں. تو یہ دھوکہ باز ہے, ہاتھ پکڑ کے نہیں کرے گا لیکن دل میں ڈال ڈال کے آپ کو گمراہ کرے گا. میرے رب نے اس کو پاور دے رکھا ہے ابھی. تو میرے بھائیو یہ آیت تھی, کچھ تشریح تھی. اللہ سے ڈرو, کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے. کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, ماں باپ بھی نہیں. اس لیے ایک اہم آیت ہے سورہ عبس سورہ نمبر 80 کے اندر, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. 33 سے 37 تک پڑھیے. جب قیامت آ جائے گی تو آدمی بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی سے بھاگے گا. یہ بھائی پہلے کیوں آیا؟ پہلے ابا آنا چاہیے, پھر امی آنا چاہیے, اس کے بعد بھائی آنا چاہیے, اس کے بعد بیوی اور بال بچے آنا چاہیے. لیکن قرآن میں پہلے بھائی آیا, کیونکہ بھائی جیسا کوئی نہیں. بھائی آپ کو ڈبا بھی سکتا ہے, بھائی آپ کو اگا بھی سکتا ہے. اور بھائی ہمیں اور آپ کو یوسف علیہ السلام کے بھائی نہیں بننا, ہمیں اور آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح بننا, ہارون علیہ السلام کے بھائی موسیٰ کی طرح بننا علیہ السلام. پوری دنیا میں قیامت کی صبح تک ایک بھائی نے جو اپنے بھائی کے لیے کیا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے اللہ سے سفارش کر دی کہ اللہ میرے بھائی کو بھی تو نبی بنا دے, رسول بنا دے, پیغمبر بنا دے. دنیا میں ایسی سفارش اپنے بھائی کے لیے کسی نے نہیں کی, اور میرے رب نے دعا قبول بھی کر لی. تو بھائی جیسا کوئی نہیں. ایک بھائی تو یہ ہے جنہوں نے کنویں میں ڈالا یوسف علیہ السلام کو, ایک بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے کے چل رہا. اس لیے قرآن میں آیا آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. بھائی کا مسئلہ ایک ذرا ایموشنل والا مسئلہ ہے, میرا بھائی ہے بھائی. اور کبھی جب بھائی سے تکلیف پہنچتی ہے تو لوگ تکلیف میں بھی بولتے ہیں یار میرا بھائی مجھے پوچھ نہیں رہا ہے. تو یہ شکایت نہیں بلکہ ان کی تکلیف ہے اور محبت ہے. اس لیے بھائی جیسا کوئی نہیں. تو اللہ نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, پھر اماں پہلے آ گئی, پھر ابا ہے, کیونکہ ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے. 75 100 میں سے امی کو ملے گا, ابا 25 پر ہی لٹکے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, اور اپنی بیوی سے اور اپنے بال بچوں سب سے بھاگے گا. ہر ایک کو اس دن اپنی اپنی پڑی ہوگی. اس لیے میرے بھائیو کسی دوسرے کے سہارے میں نہیں رہنا ہے. صدقہ و خیرات کرنا ہے, اپنے لیے کیجئے, اپنی زندگی میں کیجئے, اپنے لیے بنا لیجئے. اولاد کے چکر میں مت رہیے کہ اولاد دعا کرے گی, نا بالکل بھول جائیے. اپنے لیے کیجئے, بس اولاد کی خیر خواہی کے لیے دعا کرتے رہیں, کل کوئی کام نہیں آئے گا. یہ چند باتیں تھی, اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.